السلام علیکم۔ ہر چیز پیسے سے نہیں ملتی۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کا دل کانپ اٹھے گا کہ ایک شخص اس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ جنت کی بشارت حاصل کر گیا۔ آخر کیا ایسا ہوا کہ ہر چیز پیسوں سے نہیں ملتی؟ بہت سی چیزیں ہم پیسوں سے نہیں خرید سکتے، کیونکہ کچھ چیزیں صرف اور صرف اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا ٹاپک سٹارٹ کروں، آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، آپ ویڈیو کو لائک کر کے ڈھیر سارا پیار مجھے دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ہر چیز پیسوں سے نہیں ملتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک غریب آدمی بیٹھا دعا مانگ رہا ہے، اور وہ دعا مانگتے مانگتے جانتے ہیں کیا مانگ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں آج اس طرح کا کھانا کھانا چاہتا ہوں، میں اس طرح کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک اچھی سی سویٹ ڈش سمجھ لیں، ایک زبردست اچھا سا مرغ مسلم، کچھ اچھا سا کھانا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگ رہا ہے۔ بڑی ہی عجیب قسم کی دعا تھی، اور وہ بزنس مین، مطلب وہ تاجر، یعنی وہ ساری دعائیں سن رہا تھا۔ اب اس تاجر نے نیگیٹو سوچا، بدگمانی کی کہ یہ تو مجھے سنا رہا ہے، یہ فقیر اللہ سے نہیں مانگ رہا، یہ چاہتا ہے کہ میں اسے یہ والا کھانا کھانے کے لیے دوں، پر میں نہیں اس کی بات ماننی، میں نہیں کھلاتا۔ لیکن وہ فقیر یہی دعا مانگتا رہا۔ آخر کار اب وہ فقیر دعا مانگ مانگ کر تھک گیا اور لیٹ گیا اور آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کھانے کا طباق تھا، اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور اس غریب آدمی کو جگایا کہ یہ لو کھانا کھا لو۔ مالدار تاجر بھی دیکھ رہا تھا، اور وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ میں بھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اب جب وہ غریب شخص اٹھا تو اس طباق سے جب کپڑا ہٹایا تو ایگزیکٹلی وہی کھانا، وہی سب کچھ تھا جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا۔ فقیر نے تھوڑا سا کھانا کھایا، جس نے کھانا دیا اس کو دعا دی اور اسے کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ جب وہ باقی کھانا لے کر واپس جانے لگا تو اس مالدار تاجر نے اسے کھانا کھلانے والے شخص کو پکڑ لیا اور بولا، رکو تو صحیح، میری بات تو سنو۔ تو اس شخص نے تاجر کو بولا، جی فرمائیے۔ اس نے کہا، ایک بات بتاؤ، تم اس غریب آدمی کو پہلے سے جانتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ تو تاجر نے کہا، تو اگر تم اسے نہیں جانتے تو تم اس کے لیے کھانا کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ تو بتاؤ اس میں کیا راز ہے؟ کیونکہ یہ جو کھانا مانگ رہا تھا تم وہی کھانا لے کر آئے ہو، اور مسجد میں بھی آئے ہو، تمہیں کس نے بتایا یہ غریب آدمی یہ سب کچھ مانگ رہا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اب جب اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا، جو بہت ایمان افروز واقعہ ہے، اس نے کہا کہ میں خود ایک غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں اور تھوڑے سے پیسے کماتا ہوں اور گھر لاتا ہوں اور بیوی بچوں کا پیٹ پال لیتا ہوں۔ دراصل میری زوجہ اور بیٹی نے سال بھر سے اس قسم کے کھانا کھانے کی خواہش کی ہوئی تھی، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ آج میری مزدوری تھوڑی سی اچھی بن گئی، یعنی آج کے دور کے مطابق اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو وہ 4.5 گرام سونے کے برابر تھی اس بیچارے کی مزدوری۔ آج اتنی اچھی مزدوری بنی تو میں نے جا کر اپنی زوجہ اور بیٹی سے کہا، آج اپنی پسند کا کھانا بنا لو، اور میرے بچے آج بہت خوش تھے کہ آج ہمیں یہ سب کچھ کھانے کو ملے گا جو کب سے وہ مانگ رہے تھے۔ اب میں سارا سامان دے کر بیوی کو بولا، یہ سب کچھ تم بنا لو، اور میں روم میں چلا گیا سونے کے لیے۔ آنکھیں تو سوئیں مگر میری قسمت جاگ اٹھی۔ مدینے والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تمہارے علاقے میں اللہ عز و جل کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام فلاں مسجد میں ہے، جو کھانے میں تم نے اپنی بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں وہ اس سے بھی خواہش ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر تمہیں واپس کر دے گا، بقیہ اللہ پاک تمہارے لیے بھی برکت عطا فرمائے گا، اور میں تمہارے لیے اس کے بدلے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
اور وہ شخص کہتا ہے کہ جب میری آنکھ کھلی مجھے تو انعام مل گیا، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور میں نے وہ سارا کھانا اٹھایا اور اس غریب کو دے دیا، اور دیکھ لو اس غریب نے کھایا بھی تھوڑا سا، باقی میرے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، اور میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بشارت بھی سنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ تاجر کی کیفیت بہت بدل گئی، جتنا وہ نیگیٹو سوچ رہا تھا وہ سب کچھ ماجرا ہی الٹ ہو گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت نیک بندہ ہے۔ تاجر نے کہا تم جو 4.5 گرام مزدوری کے پیسے، مطلب سونے کے برابر، جو 4.5 گرام مزدوری ہی تمہاری بنی سونے کے برابر، اس میں استعمال کیے ہیں، وہ پیسے مجھ سے لے لو، مجھے بھی اس نیکی میں شامل کر لو پلیز۔ وہ آدمی بولا نہیں، میں تمہیں کیسے وہ نیکی دے سکتا ہوں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بشارت دی، تم مجھے دنیا کی تمام آسائشیں، تمام دولت بھی دے دو تو وہ نیکی میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ ہم لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں، پازیٹیو نہیں سوچتے، بدگمان ہو جاتے ہیں۔ نیگیٹو سوچتے سوچتے ہم ہر معاملے کو اتنا نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے لیے وہ نقصان دہ بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر وہ تاجر پازیٹیو سوچتا تو ہو سکتا ہے وہ نیکی جو ایک غریب آدمی کو جنت کی بشارت مل گئی، ہو سکتا ہے وہ اس کو مل جاتی۔ اس لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچئے، کبھی کسی کے بارے میں بدگمان مت ہوئیے، اپنے دلوں کو صاف رکھیے، اور دوسروں کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ اگر آپ کے دسترخوان پر بہت زیادہ اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں تو کوشش کریں اس دسترخوان میں سے کچھ نعمتیں کسی غریب کے گھر میں بھی پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے گھر میں جسٹ 2 وقت کا کھانا بمشکل سے میسر ہو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ نیکیاں دے، اتنا مطلب ہو سکتا ہے اس کے بدلے آپ کو بھی کوئی ایسی بشارت مل سکے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔